कासाए दिल हिस्सा 10। आउन शाह उसकी बेबसी को महसूस कर रहा था। उसकी जानिब खामोशी से देखता रहा, मगर वो जानता था वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसे मुनीरा शाह से हमदर्दी महसूस हो रही थी, और हमदर्दी में कोई किसी को अपनी ज़िंदगी की डोर नहीं थमा देता। ये तो मोहब्बतों और दिलों के फ़ैसले होते हैं जो कि बेहद अजीब ही होते हैं। मोहब्बत के मामले बहुत अनोखे होते हैं। इंसान जिसको चाहता है बस उसी को अपने दिल और ज़िंदगी का मालिक बना लेता है। कोई दूसरा चाहे उसके साथ कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करे, और ख़ुद इंसान उससे जैसी मर्ज़ी हमदर्दी कर ले, मगर बग़ैर मोहब्बत के अपना वजूद, अपना दिल किसी को सौंपना कहाँ मुमकिन होता है। और यही मामला आउन शाह के साथ भी था। उसे मनीरा शाह से हमदर्दी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा हमदर्दी। उसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसके जज्बात का एहसास हुआ था। उसे अब अंदाज़ा हो रहा था कि मुनीरा शाह उसके लिए किस करब से गुजर रही है। कितने सालों से वो उसके पीछे पागल हो रही है, और आउन शाह उसका हाथ झटक कर चला जाता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उम्मे हानी उसका हाथ झटक कर उसे धत्कार कर चली जाती थी। लेकिन नहीं, उम्मे हानी ने मुझे ज़्यादा बुरी तरह से धत्कारा है। मैंने ऐसा सलूक मुनीरा शाह के साथ कभी नहीं किया जैसा उम्मे हानी ने मेरे साथ किया। आउन शाह सोचने लगा, लेकिन शायद इसके मुतालिक तो मुनीरा शाह ही बता सकती है कि वो क्या महसूस करती है। वो ही जानती होगी कि मेरे रवैये से उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेरा कहना है कि मैंने उसे इस तरीके से कभी नहीं धुतकारा जिस तरह उम्मे हानी मुझे धुतकार रही है। हो सकता है उससे पूछा जाए तो वो भी ये कहे कि मेरा रवैया उसके साथ इससे भी बुरा रहा है, हमेशा जितना कि उम्मे हानी का मेरे साथ होता है। आउन शाह अपनी ही सोचों के ताने बाने बना रहा था, जब अचानक उसने मुनीरा शाह के आंसुओं में डूबी हुई आवाज़ सुनी। बीबी जान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैंने अम्मी जान से भी कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि मैंने इस हवेली के लोगों से कभी कोई इल्तिजा नहीं की, कोई फरियाद नहीं की। आप लोगों ने जो पहनाया मैंने पहना, जो खिलाया मैंने खाया। बीबी जान, मैं आज पहली मर्तबा आपसे सवाल कर रही हूँ, आपके सामने अपना दस्ते सवाल दराज कर रही हूँ। मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। बीबी जान, प्लीज़ डॉक्टर फ़हद के रिश्ते से इनकार कर दें। अम्मी जान को मना लें। बीबी जान, मैं मर जाऊंगी अगर आप लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती डॉक्टर फ़हद से की, क्योंकि मेरे दिल में डॉक्टर फ़हद के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि किसी भी इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। आप सब जानती हैं ना, आपको सब मालूम है। और आउन शाह के दिल को ना जाने क्यों बहुत कुछ हुआ था। उसके दिल ने मुनीरा शाह के दर्द को शिद्दत से महसूस किया, और आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुनीरा शाह की मोहब्बत ने उसके दिल पर बहुत बुरी तरह से दस्तक दी थी। इतनी ज़ोरदार दस्तक कि आउन शाह उसको इग्नोर ना कर सका। उसने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया और मुनीरा शाह की जानिब देखा, और शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा ही वो इस बात पर गौर कर रहा था कि मुनीरा शाह बेहद खूबसूरत थी। अनजाने में ही वो उसका और उम्मे हानी का मुआवजा करने लगा था। बिलाशुबा वो उम्मे हानी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी स्याह मोटी लंबी आँखें उसके चेहरे पे कितनी नुमायाँ और खूबसूरत थीं। स्याह घनेरी पलकें कभी उठती कभी झुकती अजीब नज़ारा पेश कर रही थीं। लंबी सतून नाक, सुर्ख अनाबी लब, खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद रुखसार, सलीके से निकली हुई सीधी मांग, दुबली पतली दराज कद मुनीरा शाह बहुत खूबसूरत थी। आउन शाह उसका जायज़ा ले रहा था। स्याह रंग की खुले घेर वाली फ़्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहने सलीके से शानों पर दुपट्टा लिए वो दिल में उतर जाने की हद तक हसीन दिखाई दे रही थी। आउन शाह उसे देखता रहा, और ना जाने क्यों आज उससे निगाहें हटाना कुछ मुश्किल सा हो रहा था। वो कितनी खालिस लड़की थी, मोहब्बतों से खूंदी हुई, जिसने आउन शाह से बेलूस मोहब्बत की थी। कभी भी उससे मोहब्बत की भीख नहीं मांगी थी, कभी भी उसे अपनाने का नहीं कहा था, और जब वो तकलीफ़ में था तो उसकी तकलीफ़ को महसूस करती थी। और वो किस कदर साफ दिल की और बेगर्ज मोहब्बत की मालिक लड़की थी कि वो आउन शाह जिसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और हमेशा ही उसको धुतकारा था। उसकी मोहब्बत उसको दिलवाने के लिए वो उम्मे हानी के घर पहुंच गई थी। वो उसकी मिन्नतें करती रही थी कि वो आउन शाह को अपना ले। हालांकि उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो आउन शाह की बेबसी और उसकी तकलीफ़ पर मुस्कुराती, खुश होती जो उसे उम्मे हानी दे रही थी।
مگر وہ ایک صاف دل کی مالک سچی اور کھری لڑکی تھی۔ وہ اون شاہ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ آج اون شاہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسی محبت اس سے منیرا شاہ کرتی ہے، دنیا کی کوئی لڑکی بھی ایسی محبت اس سے نہیں کر سکتی، نہ ہی شاید کوئی کر پائے گی۔ منیرا شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اون شاہ کا جی چاہا وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ لے، لیکن وہ خاموش بیٹھا بی بی جان اور منیرا شاہ کی باتیں سن رہا تھا۔ منیرا شاہ، تم کب تک یوں ہمارے آسرے پہ بیٹھی رہو گی؟ میں اور مدیحہ شاہ آج ہیں کل نہیں ہوں گی۔ بتاؤ تب تمہارا کیا بنے گا؟ کہاں جاؤ گی؟ کس کے پاس جاؤ گی؟ کس کے سہارے زندگی گزارو گی؟ تم ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر فہد اچھا لڑکا ہے اور میرا نہیں خیال ہمیں اس کو انکار کرنا چاہیے۔ بی بی جان نے ٹو ٹوک انداز میں کہا۔ بی بی جان، وہ ضرور ہوگا اچھا لڑکا، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ خدا کے واسطے میری التجا مان لیں۔ تو پھر تم کس سے شادی کرو گی؟ اون شاہ سے۔ اس اون شاہ سے جس پر تمہاری محبت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، جس نے تمہیں اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ آج تک اس نے تمہیں صرف ٹھکرایا ہے، تمہاری محبت کو اگنور کیا ہے۔ ایک ایسی لڑکی کے پیچھے خود کو خوار کر رہا ہے جو کبھی بھی اس کو نہیں ملنے والی ہے۔ جب اس کو تمہاری قدر نہیں ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے خود کو برباد کر رہی ہو، اپنی زندگی کو سونا اور بے رنگ بنا رہی ہو؟ اون شاہ کو اندازہ نہیں تھا کہ بی بی جان ایک دم سے ہی توپو کا رو اس کی جانب کر دیں گی۔ اس طریقے سے منیرا شاہ کے سامنے یوں کھلے انداز میں بی بی جان کا بات کرنا اون شاہ کو عجیب سے احساسات کا شکار کر گیا تھا۔ آج تک وہ منیرا شاہ کو اس کے منہ پر دو ٹوک جواب دیتا رہا تھا، اس کو دھتکارتا اور ٹھکراتا رہا تھا، اس کی محبت کا مذاق اڑاتا رہا تھا، مگر آج یہ سب اس انداز سے اس کے سامنے ہونا اسے عجیب سی شرم محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت جھجک محسوس کر رہا تھا۔ بی بی جان کی بات پر منیرا شاہ نے اون شاہ کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو اون شاہ نگاہیں جھکا گیا، اور اس کا یوں نگاہیں جھکانا منیرا شاہ کو بڑا مختلف سا لگا، مگر اون شاہ کچھ نہ بولا تو منیرا شاہ نے بی بی جان کی جانب دیکھا۔ بی بی جان، پلیز آپ اون شاہ کو کچھ مت کہیں، بس میری بات پر غور کریں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میں نے امی جان کو بتایا ہے اور میں اب آپ کو خود ہی بتا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو منیرا شاہ، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ڈاکٹر فہد کو انکار کرنے کا۔ تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو اور خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ کچھ دنوں تک میں اور مدیحہ شاہ اس کے گھر جائیں گے، سب کچھ دیکھ بھال کر ہم ہاں کر دیں گے، اور میں اسی سال تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ بی بی جان نے اپنا پورا پلان اس کو بتایا تو منیرا شاہ کا جی چاہا کہ وہ دیوار میں ٹکر مار دے، لیکن اس نے ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ بی بی جان، میری طرف سے کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے، اور آئندہ بھی انکار ہی ہوگا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر میری طرف سے انکار ہے اور ہمیشہ کے لیے انکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بی بی جان نے اون شاہ کی جانب دیکھا، اس سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور بی بی جان کی جانب دیکھا۔ جانتے ہو نا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بی بی جان نے کہا تو اون شاہ نے شرمسار ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں ایسی لڑکی کی محبت کو دھتکار رہے ہو جو تمہیں اتنا چاہتی ہے، جو تمہارے لیے اپنی خوشیوں کو داؤ پر لگانے بیٹھی ہے؟ خوشیوں کے دروازے اس سے خود پر بند کر لیے ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا ایسی لڑکی، ایسی محبت تمہیں کہیں اور ملے گی اون شاہ؟ تم بہت پچھتاؤ گے اس کو چھوڑ کر۔ بی بی جان نے کہا۔ اون شاہ خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بی بی جان، میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ اون شاہ نے کہا تو بی بی جان نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی پریشانی شکن آلودہ تھی۔ میل جگہ سا لباس، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیپ، یہ وہ اون شاہ تو نہ تھا جو ان کو بہت عزیز پوتا تھا، جس کے چہرے پر روشنی اور خوشی ہوتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی اون شاہ لگ رہا تھا۔ کیوں الجھے ہوئے ہو؟ کیا الجھن ہے؟ بی بی جان نے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جان۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب ہوا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ بی بی جان اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں، اس سے محبت جتانے لگیں۔ اس پر جو ہلکا سا غصہ تھا وہ لمحوں میں فور ہو گیا تھا۔
کیونکہ اون شاہ انہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس سے کبھی خفا نہیں رہ سکتی تھیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی معاملہ ہو، انہیں اون شاہ بہت عزیز تھا، اور اون شاہ یہ بخوبی جانتا تھا، اور اس بات کا وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتا تھا۔ بی بی جان کی گود میں اسے یا کونا سکون کا احساس ہوا تو جیسے بے چین اور بے قرار روح کو کچھ قرار آنے لگا۔ آنکھیں موندے لیٹا لیٹا وہ ان کی گود میں سر رکھے ہی سو گیا تھا۔ بی بی جان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی لمبی مسافت سے بہت تھک کر لوٹ کر آنے والا ایسا مسافر ہے جسے راستے میں آرام نہیں کیا۔ وہ ایسے ان کی گود میں سو گیا تھا جیسے کوئی چھوٹا شیر خوار بچہ اپنی ماں کی گود میں گھنٹوں سویا رہتا ہے۔ وہ اسی طرح سکون سے لیٹا تھا جیسے بہت عرصے سے بے آرام اور بے سکون ہو۔ اس کی بے چین بے قرار روح کو جیسے بی بی جان کی گود میں سر رکھتے ہی قرار آ گیا تھا۔ بی بی جان نے اسے سونے دیا تھا۔ اگلی صبح بہت عجیب سی تھی، کم از کم روبا طاہر کو تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ کر سو گئی تھی اور بھی کافی دیر بعد جاگی تھی۔ جاگنے سے اسے سر میں عجیب سا درد محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ لے کر لان میں آئی اور دھوپ میں بیٹھ کر اون شاہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ لا حاصل کی جستجو میں ہر ایک مارا مارا پھر رہا ہے۔ میں اون شاہ کو چاہتی ہوں، اون شاہ ہانی کو، اور ہانی شاید کسی کو بھی نہیں۔ ہانی جیسے لوگ کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ محبت کرنا شاید ہانی جیسے لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ محبت تو کمزور دل لوگ کرتے ہیں، اس نے خود سے کہا، اور چائے کی چسکی بھری اور کپ کے کناروں پر انگلی پھیرنے لگی۔ نہیں، بلکہ محبت کمزور نہیں مضبوط لوگ کرتے ہیں۔ محبت میں جو درد اٹھائے جاتے ہیں، جو صحبتیں ملتی ہیں، راہ کے جو کانٹے ہوتے ہیں، مشکلات اور مصائب آتے ہیں، وہ ہانی جیسے نازک مزاج لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے خود ہی اپنی بات کی نفی کی تھی۔ بھلا ہانی کبھی کسی سے محبت کر سکتی ہے؟ محبت میں ملنے والی تکلیفیں ہانی تو لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو خود ہی باور کروایا تھا۔ چائے پیتے پیتے وہ خیالوں کی دنیا میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے اون شاہ کو سب بتا دوں، میں اسے بتا دوں کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں، اس کی محبت میں سراپا ڈوب چکی ہوں، اور مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی کہ وہ کب اور کیسے میرے دل میں اتر گیا، مگر وہ میرے لیے کتنا اہم بن چکا ہے یہ وہ نہیں جانتا۔ روبا طاہر نے سامنے درخت پر بیٹھی کوئل کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے اون شاہ کی محبت کو اپنے دل میں یوں چھپا کر رکھا تھا، کسی ایسے خزانے کی طرح دفنایا ہوا تھا کہ جہاں تک کسی کو بھی رسائی ملنا ناممکن تھا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اون شاہ سے محبت سے کوئی واقف ہو، اس لیے وہ اون شاہ کے لیے اپنے جذبات کو اپنے دل ہی میں دفن کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ مگر ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ جس کا اظہار محبوب سے نہ کیا جائے، اور محبت کے اظہار کرنے سے ملے گا بھی کیا؟ وہی جو اون شاہ کو ملا ہے۔ ہانی سے اظہار محبت کرنا پوری یونیورسٹی میں اس کو بدنام کر دیا، اور کتنی عزت تھی اس کی، کتنا وقار تھا، ایک روب تھا، ایک شان تھی اون کی، لیکن اس نے اس شان سے کھڑے اتنے اونچے قد کے شخص کو زمین بوس کر دیا۔ ہانی نے کتنا ظلم کیا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، لیکن شاید نہیں، ہانی نے نہیں، محبت نے اون شاہ کے ساتھ ایسا کیا۔ محبت بھی کتنی عجیب چیز ہے کہ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی، پھر بھی لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ خود سے سوال پر سوال کر رہی تھی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور محبت کو سوچ سمجھ کر تھوڑی کرتا ہے، محبت تو بس ہو جاتی ہے، بالکل اچانک، انجانے میں، بے خیالی سے، جیسے مجھے اون شاہ سے ہو گئی ہے۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور اندازہ بھی نہیں ہوا، مگر مجھے اون شاہ سے محبت ہو گئی۔ میں اسے چاہنے لگی، میرے دل کو بھی خبر نہ ہوئی کہ وہ کب اور کس طرح میرے دل میں داخل ہو گیا اور میرے دل کی دنیا کو تہہ و بالا کر گیا۔ سب کچھ ملیا مٹ کر گیا اور دل میں اتنے اونچے سنگھاسن پر خود ہی سوار ہو کر بیٹھ گیا، اور میں حیران ہوں، آج بھی اس بات پر سوچتی ہوں کہ کیسے اون شاہ میرے دل میں داخل ہو گیا، مگر ہاں، اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ اون شاہ ہی وہ شخص ہے جسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ چاہا ہے۔
आउन शाह के सिवा मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं किसी को नहीं चाह सकती। वो अपने ही ख्यालों में गुम बैठी थी कि सामने से उसे अम्मी आती दिखाई दी, तो वो जैसे संभल कर बैठ गई। माएँ तो बेटियों के चेहरे पढ़ लिया करती हैं ना, उनकी आंखों में छुपी मोहब्बत को जान लिया करती हैं। शायद इसीलिए जब बेटी किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है तो वो माँ से नज़रें चुराती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रूबा ताहिर अपनी माँ से नज़रें चुरा रही थी। उससे निगाहें चाय के कप पर गाड़ लीं तो अम्मी आकर उसके सामने बैठ गईं। कैसा रहा रात का फंक्शन? अम्मी ने इस्तफसार किया। अच्छा था। रूबा ताहिर ने चाय का घूंट भरा। नाश्ता नहीं करोगी? अम्मी ने पूछा। जी अम्मी, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं चाय पीने लग गई। मैं नाश्ता आपके साथ ही करूँगी। रूबा ताहिर ने जवाब दिया। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद एकदम से अम्मी जान ने वो बात कर दी जिसे सुनकर रूबा ताहिर की रूह फना हो गई। रूबा, दरअसल मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अम्मी ने कहा तो ना जाने क्यों उसके दिल ने एक बीट मिस की। उसे किसी अनहोनी के होने का एहसास हुआ। उसने खौफजदा नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं ना, फ़हीम साहब, उनका बेटा दुबई में होता है, आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। दरअसल उन्होंने अपने बेटे के लिए तुम्हारी बात की है। अम्मी जान ने बताया तो रूबा ताहिर हैरत ज़दा सी अपनी अम्मी की तरफ देख रही थी, पर वो कुछ ना बोली और वो उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। उम्मे हानी जैसे जैसे बबलू का ख्याल रख रही थी, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। देखते ही देखते उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। उम्मे हानी के दिल की हालत भी गैर होने लगी थी। उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उसके बबलू को इतनी तकलीफ़ हो। उससे रो रो कर अपना हाल ख़राब कर लिया था। मामा और डैडी उसको समझा समझा कर थक गए थे, मगर वो किसी की एक न सुन रही थी और ना ही वो किसी की कोई बात समझना चाह रही थी। उसको बबलू बेहद अजीज़ था और वो उसे इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। बबलू का बुखार बहुत तेज़ हो गया था और मामा ने ज़बरदस्ती उसको ड्राइवर के साथ एक मर्तबा फिर डॉक्टर के पास भिजवा दिया था। इस बार उन्होंने उम्मे हानी को साथ नहीं जाने दिया, हालांकि वो ज़िद करती रही थी, लेकिन मामा ने उसकी एक न सुनी। ड्राइवर और फरिया बबलू को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। उम्मे हानी के दिल को अजीब सी बेचैनी और बेकली लगी हुई थी। उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा खुद को बेबस महसूस किया था। उसके जज्बात पहली दफ़ा ऐसे हुए थे और उसने ज़िंदगी में पहली मर्तबा बेबसी महसूस की थी। वरना तो हमेशा उसने ये समझा था कि वो जो चाहती है वो हो जाता है, जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करती है वो उसे मिल जाता है और मिल भी जाना चाहिए क्योंकि वो उम्मे हानी है। कोई आम लड़की नहीं, कोई आम इंसान नहीं थी, वो बहुत ख़ास है। उसके वालिदैन ने हमेशा से यही एहसास दिलाया था और उसने भी यही समझा था कि उसके लिए हर चीज़ हमेशा तैयार होनी चाहिए। वो जो ख्वाहिश करे उसे फ़ौरन मिल जाना चाहिए और ऐसा होता भी था। वो जो चाहती थी उसे मिल जाता था और जो नहीं चाहती थी, वो चाहे उसके करीब आने की कितनी ही कोशिश करे, वो उसे अपने पास नहीं आने देती थी। जो चीज़ उसे पसंद ना ही होती थी, वो उसे लम्हों में खुद से दूर कर देती थी। उसके मामा, उसके दोस्त या कोई रिश्तेदार उसके लिए कितना ही कीमती और बेहतरीन गिफ्ट खरीद कर लाता। जब उम्मे हानी को पसंद नहीं आता था, तो वो एक लम्हे में उसे खुद से दूर कर देती थी और जो चीज़ उसे पसंद होती थी, उसे हर हाल में चाहिए होती थी। उसके दिल की हालत बहुत गैर हो रही थी। वो लॉन्च में मामा की गोद में सर रखे लेटे हुए थी। दिल बहुत बेसुकूनी महसूस कर रहा था। यकायक उठकर बैठ गई और मामा के हाथ पकड़ लिए। मामा, उससे खौफज़दा निगाहों से मामा की जानिब देखा। जी मेरी जान। मामा उसकी हालत देखकर परेशान थी। उन्हें सख्त तफ्शीश हो रही थी। वो जानती थी उम्मे हानी अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए किस कदर हसास है। मामा, मेरा बबलू ठीक हो जाएगा ना? उससे बच्चों की तरह मामा से सवाल किया तो मामा को उस पर बहुत प्यार आया। हाँ, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम दुआ करो। मामा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके गाल पर बोसा दिया तो वो मामा के गले लग गई। मामा, मेरा दिल बहुत परेशान है। ना जाने क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ होने वाला है। वो किस तरह की बातें कर रही थी, मामा के दिल को कुछ हुआ। इसने तो आज तक कभी किसी इंसान की बीमारी को इतना सीरियस नहीं लिया था जितना वो एक बिल्ली के बच्चे की बीमारी को दिल से लगा बैठी थी। मामा को उससे
اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی، لیکن ہانی بلی کے ایک بچے کو لے کر بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنی حساس تھی۔ تم ناشتہ کر لو، ماما نے اس سے کہا، مگر ہانی نے صاف انکار کر دیا۔ ماما، میں کیسے ناشتہ کر لوں؟ میرے ببلو کی طبیعت اتنی خراب ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آ جائے گا، اپنی فوڈ لے لے گا، اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گی۔ اس کے منع کرنے پر ماما بھی اسے دوبارہ نہیں کہہ سکی۔ جانتی تھی کہ جو بات اس نے منہ سے نکال دی ہے تو بس پھر وہ ہی کرے گی۔ اب وہ اسے چاہے جتنا مرضی سمجھا لیں مگر وہ ان کی بات نہیں مانے گی۔ ہانی ماما کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز آنکھیں موندے وہ ببلو کے متعلق سوچ رہی تھی، اور اسے وہ دن یاد آیا تھا جب پہلی مرتبہ لان میں بیٹھے ہوئے ببلو نے اس کے پاؤں پر چائے گرائی تھی اور اس سے فریا کو کس بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ اسے ببلو سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس سے جا کر اپنے پاؤں بار بار دھوئے تھے۔ ایسے محسوس کیا تھا جیسے کوئی بہت بڑی گندگی اس کے پاؤں کو چھو گئی ہو۔ اسے ببلو سے شدید کراہت محسوس ہوئی تھی، اور آج اس لمحے وہ اس کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے لیے اس قدر فکر مند تھی کہ اس کی تکلیف پر پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کی کڑیوں کو باغور دیکھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اس قدر سنجیدہ ہوئی تھی، ورنہ اس نے کبھی کسی معاملے کو اس سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ یا اللہ، میرے ببلو کو بالکل ٹھیک کر دے۔ اس کے دل نے دعا کی اور وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی تو نظر اپنے سامنے بستر پر پڑی۔ بیڈ پر ببلو کے کچھ بال پڑے ہوئے تھے۔ ہانی کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان بالوں کو اٹھایا اور محبت سے انہیں دیکھا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل کرلانے لگا، آہیں اور فریادیں کرنے لگا۔ اسے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ پوری دنیا جیسے ایک دم ویران اور سنسان لگنے لگی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کر جائے اور ببلو کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے، اسے ڈھیر سارا پیار کرے، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور اس نے فون اٹھا کر ڈرائیور کا نمبر ملایا۔ فریا سے بات کرواؤ، وہ تیزی سے بولی تو ڈرائیور نے فون فریا کو دے دیا۔ فریا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہ جھٹ سے بولی۔ بیگم صاحبہ، ابھی ہماری باری نہیں آئی، ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، فریا نے بتایا۔ تم ڈاکٹر کو بتاؤ یہ میرا ببلو ہے، کوئی عام بلی کا بچہ نہیں۔ انہیں بتاؤ یہ میرے لیے کتنا اہم ہے، وہ فوراً اس کو دیکھیں۔ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، ڈاکٹر نے ابھی تک اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ وہ ڈپٹنے لگی تو فریا نے جی اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہانی بے چینی کے عالم میں کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسے نہ بیٹھنے میں سکون آ رہا تھا، نہ لیٹنے سے، اور نہ ہی چلنے سے۔ وہ کبھی بیٹھ جاتی، جب بے چینی نہ ختم ہوتی تو اٹھ کر چلنے لگتی، پھر پریشانی کم نہ ہوتی تو لیٹ جاتی۔ اسی حال میں اس کا بہت سا وقت گزر گیا، اور اس کے دل کی بے کلی نہ ختم ہوئی۔ ڈاکٹر فہد نے بہت انتظار کیا تھا، لیکن بی بی جان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس کے دل کو بے چینی لگی ہوئی تھی، ایک مسلسل پریشانی تھی جو اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اسے اس بات کا بے حد ڈر تھا کہ منیرا شاہ کا رشتہ کہیں اور طے نہ ہو جائے، وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے دل کو کوئی لڑکی بھائی تھی، اور ایسی بھائی تھی کہ اب اس کے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ 400 اسے بس وہی نظر آتی تھی، بیٹھتے، اٹھتے، سوتے، جاگتے، چلتے پھرتے، بس وہ اسی کا خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے اپنانا چاہتا تھا، اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے کر آنا چاہتا تھا، اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر پیروں اسے تکنا چاہتا تھا۔ یہ کیسی عجیب سی محبت اس سے ہوئی تھی، یہ عجیب سا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ صرف ایک نظر دیکھ کر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور دوبارہ اس کو دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپتا۔ اس کا وجود بری طرح بے چین اور بے بس تھا۔ ادھر امی اس کی کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی، تو ادھر بی بی جان اس کے جذبات سے بے خبر کوئی فیصلہ نہیں سنا رہی تھیں، اور ان سب کے علاوہ منیرا شاہ جس کی محبت میں وہ دیوانہ ہوا پھرتا تھا، اس بات سے مکمل بے خبر تھی۔ وہ لڑکی بالکل بھی نہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے خود ہی حویلی میں فون کرنا چاہیے، ڈاکٹر فہد نے سوچا، لیکن کہیں حویلی والے برا نہ مان جائیں۔ اس سے موبائل نکال کر کال کرنے کا سوچا ہی تھا کہ اگلے لمحے یہ خیال آیا
और उसने मोबाइल फ़ोन दोबारा जेब में रख लिया। अम्मी ने ना जाने दोबारा कॉल क्यों नहीं की। मेरा ख़्याल है उन्हें दोबारा हवेली जाना चाहिए। वो खुद से ही सवाल जवाब करता हुआ इन्हीं सोचों में गुम था कि किसी तरह से उसका राब्ता हवेली में हो जाए और उसे मालूम हो जाए कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा होता दिखाई नहीं देता था, क्योंकि इधर से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया था। अम्मी ने उसके सामने कॉल भी की थी और बीबी जान से उनकी बात ना हुई थी। अब बीबी जान वाकई सो रही थी या उन्होंने जानबूझकर बात नहीं की। एक और खदशा उसके ज़हन और दिल में सर उठाने लगा तो उसकी परेशानी हद से सवा हो गई। मेरा ख्याल है मैं एक दफ़ा गांव का चक्कर लगा आऊं और फराज से बात करूं, उससे मशवरा लूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचकर वो कुछ मुतमिन हो गया था। लेकिन वो गांव के लोग हैं, ना जाने क्या ख्याल करें, मेरे जाने पर बुरा ही ना मान जाएं। ये सोचकर उसने अपना इरादा मौकूफ़ कर दिया और वो ये सोचने लगा कि उसको थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। फिर इसी इंतज़ार में कहीं उसका बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये फ़िक्र भी उसको लाहक थी, मगर फ़िलवक़्त वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए खामोशी से इंतज़ार करने लगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। आउन शाह बीबी जान के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया था और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि यहाँ आकर उसका दिल अजीब सा बोझल हुआ था। उसको मुनीरा शाह से ज़िंदगी में पहली मर्तबा हमदर्दी महसूस हुई थी। उसने आज से पहले कभी भी उसके जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसके जज्बात का मजाक उड़ाता रहा था। उसके मुंह पर उसकी मोहब्बत की तौहीन करता रहा था। उसने कभी भी उसको या उसकी मोहब्बत को कोई इज़्ज़त ना दी थी, कोई अहमियत ना दी थी। वो उसे और उसकी मोहब्बत को फ़ज़ूल और बेकार चीज़ समझता था। वो उसके सामने उसकी मोहब्बत को धुतकारता और ठुकराता रहा था और उसे ऐसा लगा था कि मुनीरा शाह एक सरफिरी बेवकूफ़ लड़की है, जो उससे फ़ज़ूल किस्म की बातें करती है। भला मोहब्बत का भी कोई वजूद होता है? ये तो कमज़ोर और बेवकूफ़ लोगों का काम है। और इसलिए वो हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, उसकी हौसला शिकनी करता था। मगर आज ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि उसको इससे हमदर्दी महसूस हुई थी और उसके दिल पर दी जाने वाली मुनीरा शाह की मुसलसल दस्तक ने आज दिल के दरवाजे पर कुंडी को थोड़ा सा हिला दिया था। आउन शाह बुरी तरह घबराहट और बेचैनी महसूस कर रहा था और लाशौरी तौर पर वो अपने कमरे में मुनीरा शाह की आमद का मुंतज़िर था, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था कि जब भी वो हवेली आता, बीबी जान से मिलने के बाद जब वो अपने कमरे में आता, तो मुनीरा शाह किसी न किसी बहाने उसके कमरे में आ जाती और फिर उसका दिमाग खाती थी। उसे अपनी मोहब्बत और चाहतों की शिद्दतों से आगाह करती थी और हर बार वो उसका दिल दुखाया करता था, उसके जज्बात को मजरूह करता था और मसलसल उसकी ये कोशिश होती थी कि वो मुनीरा शाह को इस तरह से धुतकारे कि वो नाकाम और नामुराद और मायूस होकर उसके कमरे से वापस लौट जाए। लेकिन आज ऐसा मौजज़ाना तौर पर हो रहा था कि वो उसका मुंतज़िर था, मगर वो उसके कमरे में नहीं आई थी। अउन शाह फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो उसका ख्याल था कि वो उसके लिए चाय या कुछ लेकर मौजूद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो उसके कमरे में नहीं आई थी तो अउन शाह को हैरत का शदीद झटका लगा था। वो खामोशी से अपने बेड पर लेट गया और आंखें मूंद ली। वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगा, जो पिछले 1 डेढ़ साल में किस कदर बदल गई थी। क्या से क्या हो कुछ हो गया था और अब क्या कुछ होने जा रहा था। जब से उसने उम्मे हानी की शादी के मुतालिक सुना था तो उसकी बेचैनी अरूज पर पहुंच गई थी। इतनी तकलीफ़ उठाने के बावजूद भी वो उसका ख्याल दिल से नहीं निकाल सका था और वो ये जानता था कि ये उसके इख्तियार में नहीं है। वो अनजाने में उम्मे हानी के मुतालिक सोचता हुआ मुनीरा शाह के मुतालिक सोचने लगा था। उसने गौर किया कि वो कितनी खालिस लड़की थी, खालिस और पाक शफ़ाफ़ जज्बों से खुंदी हुई, जिसकी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं थी, जिसकी ना कोई धौंस और ज़बरदस्ती थी। वो जानने लगा था कि मुनीरा शाह उससे ऐसी मोहब्बत करती है जैसे कि एक नर्म बस नदी जो बिल्कुल आराम और सुकून से बहती है। बिल्कुल उसी तरह मुनीरा शाह की मोहब्बत किसी नदी की तरह बहे चली जा रही थी। अउन शाह उसको कबूल करे या ना करे, इस बहती खूबसूरत नदी में अपना हाथ धोए या ना धोए, मगर उसको बहते ही रहना था और वो अपने रास्ते पर, अपने सफ़र पर गामज़न थी और उसकी नज़रों के सामने बार बार मुनीरा शाह का उदास और परेशान चेहरा घूम रहा था। किस तरीके से वो बीबी जान की मिन्नत कर रही थी
کہ وہ اس کی شادی اس لڑکے سے نہ کریں، بلکہ اس نے صاف کہہ دیا تھا وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے ایسا محسوس کیا تھا کہ منیرا شاہ نے قصداً اس کے سامنے اس سے شادی کا اظہار کرنے سے پرہیز کیا تھا، ورنہ تو وہ بی بی جان کو یہ بات کہتی رہی تھی اور اون شاہ اس کے متعلق جانتا تھا۔ وہ بی بی جان سے اپنے دل کا حال بیان کرتی ہے، اور بی بی جان بھی اس کے جذبات سے بخوبی آگاہ ہونے کی وجہ سے ہی اون کو اس سے شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اب بی بی جان نے بھی ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اون شاہ کو دوبارہ اس بات پر مجبور کرتا، لیکن منیرا شاہ کے جذبات سے تو وہ آگاہ تھا اور اب تو صحیح طریقے سے واقف بھی ہو گیا تھا۔ خود ان راستوں پر چلا تھا تو پتہ چلا تھا کہ محبت کے راستے کتنے پرخار ہوتے ہیں، کتنی ہاردار جھاڑیاں ہمارے دامن کو لہو لہان اور زخمی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیں ان جھاڑیوں میں سے خود کو خود ہی نکالنا ہوتا ہے۔ ان کانٹوں بھرے راستے سے اگر ہاتھ اور پیر زخمی کر کے گزر جائیں تو پھر ہی دامن پھولوں سے بھرتا ہے، ورنہ آدھے راستے تک تو کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، آپ کی راہوں میں، آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں، ہر طرف۔ اور اس نے دیکھا تھا کہ منیرا شاہ باہوشی ان کانٹوں کی چبھن جھیل رہی تھی، اور اس نے کبھی واویلا نہیں کیا تھا، کبھی اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ جب اون شاہ نے اپنی اور اس کی محبت کا موازنہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ منیرا شاہ کی محبت اس سے بہت مختلف ہے۔ وہ اس لڑکے پر حیران تھا، وہ عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی، وہ ہانی سے بھی چھوٹی تھی، اور وہ بہت اچھی تھی۔ اون شاہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ محبت میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ جی رہی تھی، وہ محبت کی تمام آزمائشوں کو حوصلے سے جھیل رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب منیرا شاہ نہیں آئی تو اون شاہ خود ہی باہر جانے کا سوچنے لگا تو نورین اس کے کمرے میں آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اون شاہ سمجھا کہ منیرا شاہ آ گئی۔ آ جاؤ، اس سے دوستانہ انداز میں کہا، مگر پردہ ہٹا کر جب اندر آئی تو وہ نورین تھی۔ اون شاہ سخت بدمزہ ہوا۔ چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ناشتہ کریں گے، چائے یا کافی لیں گے؟ نورین نے سوال کیا تو اون شاہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ تو یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ منیرا شاہ اس کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ تیار کر رہی ہوگی، مگر ایسا بالکل نہ ہوا تھا، بلکہ یہاں تو نورین بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی تھی۔ اون شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں لوں گا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ نورین جانے کے لیے واپس مڑی۔ منیرا شاہ کدھر ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے نکلا۔ نورین نے انہی قدموں پر گھوم کر حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ منیرا شاہ کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ ایسا آج سے پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا۔ نورین اس کے اور منیرا شاہ کے تعلق کے متعلق اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اون شاہ اس کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، اس کی محبت کی توہین کرتا تھا، اس کے جذبات کا تمحصر اڑاتا تھا۔ وہ کبھی بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا، بلکہ اسے تو وہ سامنے کھڑی ہوئی بھی کبھی نظر نہیں آتی تھی، اور اگر کبھی منیرا شاہ اس سے محبت کا اظہار کرتی تو وہ اس کا مذاق بناتا، جس پر وہ پہروں کرتی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولتی، مگر اس کا دل کرلاتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، فریاد کرتا رہتا تھا، اور آج اسی اون شاہ نے اس کے متعلق پوچھا تھا تو نورین کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ غش کھا کر گرنے کو تھی، مگر خود کو نارمل ظاہر کرتی ہوئی وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، وہ اپنے کمرے میں ہے، بتا کر وہ واپس پلٹ گئی۔ کوئی پیغام ہے؟ اچانک سے خیال آنے پر وہ مڑی تو اس نے اون شاہ سے معنی خیز انداز میں استفسار کیا۔ نہیں، اون شاہ نے مختصر جواب دیا اور گہری سنجیدگی چہرے پر طاری کرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تم جاؤ۔ نورین کو پھر حوصلہ بھی نہ ہوا کہ اس سے مزید کچھ سوال کرتی، اس لیے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ وہ ہولے سے گنگناتے، مسکراتے اور خوش ہوتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ اب منیرا شاہ کے کمرے کی طرف تھا۔ منیرا شاہ کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد بی بی جان نے باغور اون شاہ کو دیکھا تھا، مگر اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب اسے مزید کبھی بھی کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے دل میں آج بھی وہی خواہش موجود تھی جو ہمیشہ سے رہی تھی۔ لیکن اب وہ اون شاہ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہتی تھیں، اسے کسی بات کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے خاموش رہیں۔ اون شاہ بھی
ان کی سوچوں سے بے خبر اپنی ہی سوچوں کے تانے بانے بنتا رہا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بی بی جان الجھ سی گئی تھیں۔ وہ اب منیرہ شاہ کے متعلق جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ مدیحہ شاہ بھی یہی چاہتی ہیں، اور ایک ماں کی حیثیت سے مدیحہ شاہ کو یہ حق تھا کہ اپنی بچی کی زندگی کا فیصلہ وہ خود کریں۔ بی بی جان نے آخری حد تک کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن منیرہ شاہ اور اون شاہ کے نصیب شاید چننا قسمت نے نہیں لکھا تھا۔ اس لیے اب وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ منیرہ شاہ کی شادی جلد از جلد ہو جائے، کم از کم اب تو اس کا رشتہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس خیال سے بی بی جان نے فہد کی امی کو کال کرنے کا سوچا۔ انہیں جب سے نورین نے پیغام دیا تھا کہ فہد کی امی نے کال کی ہے تو اسی سوچ میں تھیں کہ وہ کیا بات کریں۔ بالآخر انہوں نے مدیحہ شاہ کو بلوایا اور ان سے مشورہ کرنے لگیں۔ کیا حال ہے مدیحہ شاہ؟ ہم ڈاکٹر فہد کے گھر کا چکر لگا آئیں۔ بی بی جان نے مشورہ مانگا تو مدیحہ شاہ حفقی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں بی بی جان، منیرہ شاہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے متعلق خود فیصلے کر سکے۔ آپ اسی سے پوچھ لیں، جیسا وہ چاہے آپ ویسا ہی کریں۔ وہ ہنوز خفا تھیں۔ بی بی جان نے حیرت زدہ سا ہو کر مدیحہ شاہ کو دیکھا۔ وہ تو اس طرح کبھی بات نہیں کرتی تھیں، وہ تو ہمیشہ بہت ادب و لحاظ سے بات کرتی تھیں، اور کبھی بھی انہوں نے اس طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے۔ بالآخر انہوں نے مدیحہ شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ گھبراؤ مت منیرہ شاہ، میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی بے حد پیاری ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہم ڈاکٹر فہد کی طرف جاتے ہیں، مجھے امید ہے کہ اگر لڑکا اچھا ہوا تو ہم رشتہ پکا کر دیں گے اور میں منیرہ شاہ کو منا لوں گی، تم فکر مت کرو۔ بی بی جان نے انہیں تسلی دی تو مدیحہ شاہ کی آنکھوں کی بجھی ہوئی جوت یک یک جگمگانے لگی۔ انہیں بہت حوصلہ ہوا اور تسلی ہوئی کہ بی بی جان نے انہیں آس کا کوئی سرا تو تھمایا، ورنہ منیرہ تو ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بی بی جان، میں اس کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہتی۔ اگر اون شاہ مان جاتا تو میں اس کی شادی خود اس کے ساتھ کرتی۔ اپنے گھر کا بچہ ہے اور بہت اچھا ہے، مجھے خود بہت عزیز ہے، لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ وہ منیرہ شاہ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اور پھر یہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہی تو یہ مناسب بات تو نہیں۔ مدیحہ شاہ نے کہا تو بی بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی ہو مدیحہ شاہ، بس وہ نادان ہے، اس کی محبت میں پاگل ہے۔ اسے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنے آس پاس اسے دیکھا ہے، اسے چاہا ہے، اسے محسوس کیا ہے۔ اس کے سوا اسے کوئی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے ہم کوئی فیصلہ لے لیں۔ میں خود اس بارے میں پریشان ہوں اور اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ہی رہوں گی۔ دروازے کے باہر سے گزرتا اونشا ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ بی بی جان، میں ڈرتی ہوں، لڑکی ذات ہے، زور زبردستی کرنے سے کہیں ہم سے باغی ہی نہ ہو جائے۔ مدیحہ شاہ نے کہا۔ نہیں مدیحہ شاہ، بے فکر رہو، وہ ہماری بچی ہے، ہمارا خون ہے، وہ کبھی بھی ہم سے بے وفائی اور دغا بازی نہیں کرے گی۔ میری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ بہت صابر ہے۔ جس صبر اور استقامت سے اس نے اون شاہ سے اپنی محبت نبھائی ہے، تم کیا سمجھتی ہو میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ اون شاہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ ہمیشہ اس کو دھتکارا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اس کی محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر نہیں ہوں، مگر تمہیں پتہ ہے مدیحہ شاہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، چاہے وہ جو بھی سلوک کرے، مگر اس کو پا لینا ہی اسے کامیابی محسوس ہوتی ہے۔ میں اسی لیے خاموش تھی کہ شاید اون کے دل میں اس کی محبت کچھ اثر کر جائے۔ منیرہ شاہ اسے پا لے تو اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی، اور منیرہ شاہ اتنی پیاری بچی ہے کہ اگر اون شاہ ایک مرتبہ اس سے شادی کر لیتا تو وہ پوری دنیا کی لڑکیوں کو بھول جاتا، مگر شاید قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا۔ اس لیے میں اب مزید منیرہ شاہ کا دل ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں اس کا رشتہ ڈاکٹر فہد سے طے کر دوں گی اور جلد از جلد ہم اس کی شادی کر دیں گے، بلکہ اون شاہ سے بھی پہلے ہی ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ بس تم اب بے فکر ہو جاؤ، یہ تمہاری بی بی جان کا تم سے وعدہ ہے۔ بی بی جان نے کہا تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ باہر کھڑے اون شاہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ اتنا سمجھ سکا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، مگر اسے اتنا محسوس ضرور ہوا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ کس کے ساتھ وہ یہ نہیں جانتا تھا،
شاید منیرہ شاہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کے اپنے لیے سچی، گہری اور پاگلوں والی محبت سے اور اس کی محبت کی شدتوں سے، چاہتوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہو۔ وہ وہاں سے پلٹا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ وہ جلد از جلد منیرہ شاہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ایسا کرو، مجھے فون پکڑاؤ، میں فہد کی امی سے کال پر بات کرتی ہوں اور انہیں آنے کا بتاتی ہوں۔ بی بی جان نے کہا تو مدیحہ شاہ اٹھی اور سامنے رکھا ہوا بی بی جان کا موبائل اٹھا کر لے آئیں۔ بی بی جان نے فہد کی امی کا نمبر ملایا۔ مدیحہ شاہ بہت خوش تھیں۔ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر یکدم جیسے بہار آ گئی تھی۔ بیٹی کی زندگی میں خوشیوں کی رنگ دکھائی دینے لگے تھے۔ ہر بے چینی اور پریشانی جیسے ختم ہونے لگی تھی۔ تمام بے سکونیاں اور دکھ ختم ہوتے دکھائی دیے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہار کا ٹھنڈا جھونکا ان کے آنگن میں اترنے لگا ہے۔ اس خیال سے ہی وہ ریلیکس اور مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ بی بی جان نے نمبر ڈائل کر کے موبائل فون کان سے لگایا اور مدیحہ شاہ کے چمکتے چہرے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ماہ۔